دوستوں کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ دوستوں، اردو صحافت پر یہ ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنے اظہار خیال بھی کیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اودھ پنچ، اور یہ جی آئی سی کے لیے بڑا اہم ہے۔ یہ تمام موضوعات جتنے بھی ہیں جی آئی سی میں ہیں۔ اودھ پنچ منشی سجاد حسین کا لکھا ہوا اخبار ہے۔ 1856 میں پیدا ہوئے اور 1915 میں منشی سجاد حسین کا انتقال ہوا۔ اردو میں مزاحیہ مضامین لکھنے کی ابتدا اخبار اودھ پنچ سے ہوئی۔ سجاد حسین نے اخبار اودھ پنچ 1877 میں جاری کیا۔ 1877 میں لکھنؤ سے شائع ہونے والا اودھ پنچ بڑا اخبار تھا، جسے منشی سجاد حسین نے لندن پنچ کی طرز پر جاری کیا تھا۔ لندن پنچ کی طرز پر جاری کیا تھا، یہ یاد رکھیے گا، کیا تھا، جو بے حد مقبول ہوا۔ اودھ پنچ 1912 تک جاری رہا، یعنی 35 سال تک باقاعدہ شائع ہوتا رہا اودھ پنچ۔ اودھ پنچ کی مقبولیت کی بنا پر مختلف شہروں سے پنچ نام کے اخباروں کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا، یعنی جب سے اودھ پنچ جاری ہوا تو پنچ نام کے اخباروں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ سرپنچ ہند لکھنؤ سے اور پنجاب ہند لاہور سے، کلکتہ پنچ، انڈین پنچ، بنگال پنچ اور کشمیر پنچ وغیرہ وغیرہ نام سے یہ شائع ہوتے رہے، یعنی اتنی مقبولیت ہو گئی اودھ پنچ کی۔ سجاد حسین نے ایک سال کے اندر ہی ایسے شہر البیان جادو نگار اہل قلم ڈھونڈ نکالے جو اردو ادب کے آسمان پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکے، جس میں مچھو بیگ ستم ظریف، منشی جوالا پرساد برق، پربھو ناتھ ہجر، سید محمد آزاد، منشی احمد شوق، احمد علی کسمنڈوی اور اکبر الہ آبادی کے نام قابل ذکر ہیں، یعنی کہ یہ لوگ اس میں مضامین لکھتے تھے۔ یہ تمام بڑے بڑے لوگ ہیں۔ منشی سجاد حسین اودھ پنچ کے ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے اودھ پنچ میں کھلے خط اور سربستہ مضامین کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کی تحریروں میں شگفتہ مزاح تھا۔ مچھو بیگ ستم ظریف نے واقعات اور مناظر کو دلکش مزاحیہ انداز میں قلم بند کیا ہے۔ لکھنؤ کی ٹکسالی زبان کے استعمال سے ان کے مزاح کا لطف اور بڑھ گیا۔ منشی جوالا پرساد برق ایک باشعور ادیب تھے۔ انہوں نے انگریزی حکومت کے خلاف طنزیہ مضامین لکھے تھے۔ ایلبرٹ بل اور جوڈیشنل کمشنری پربھو ناتھ ہجر نے اپنے زمانے کے معاشرتی زندگی کے ظریفانہ انداز میں تصویر کشی کی ہے۔ ہولی کی بہاریں اور محرم الحرام ان کے دلچسپ مضامین تھے۔ پربھو ناتھ ہجر کے دوسرے اخبار، خاص طور پر منشی نول کشور کے اودھ پنچ اخبار سے اس کی نوک جھوک رہتی تھی، یعنی اکثر اس کی نوک جھوک رہتی تھی، منشی نول کشور کے اودھ اخبار سے اور اودھ پنچ سے رہتی تھی۔ اودھ پنچ 1877 میں جاری ہوا، یعنی 19ویں صدی، اور 1912 یعنی کہ 20ویں صدی میں اودھ پنچ بند ہو گیا۔ منشی سجاد حسین 1856 میں کاکوری میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام منشی منصور علی ڈپٹی کلکٹر تھے، بعد میں حیدرآباد سول جج رہے۔ منشی سجاد حسین 1887 میں کانگریس میں شامل ہوئے اور آخر تک کانگریس میں سرگرم رکن بنے رہے۔ 1904 میں منشی سجاد حسین پر فالج کا اثر ہوا۔ سجاد حسین اردو صحافت میں ظرافت کے بابا آدم تھے۔ طنز و مزاح و ظرافت کے وہ پتلے تھے۔ ان کی تحریر میں آزاد خیالی، بے باکی اور صاف گوئی ہے۔ روزمرہ محاورات اور ضرب المثال و تمثیلات کی چاشنی۔ انہوں نے اردو ناول نویسی کے نقائص دور کرنے کی طرف خاص توجہ کی اور ان میں ظرافت کی چاشنی شامل کرنے کی کامیاب کوشش بھی کی۔ انہوں نے متعدد ناول لکھے، جس میں احمد قل الدین، میٹھی چھری، پیاری دنیا، طرح دار لونڈی، کایا پلٹ، حیات شیخ چلی وغیرہ وغیرہ ان کے ناول ہیں۔ روزنامہ زمیندار ظفر علی خاں کا نکالا ہوا اخبار ہے۔ پیدائش ظفر علی خاں کی 1873 میں سیالکوٹ میں، وفات 27 نومبر وزیرآباد 1956 میں ہوئی۔ مولانا ظفر علی خاں اپنی بے مثل صحافت نگاری کی بدولت بابائے صحافت کا خطاب ملا۔
یعنی فادر آف جرنلزم۔ ظفر علی خان معیاری صحافت کے بانی اور اکثر صحافیوں کے رہنما اور سرپرست تھے۔ آپ کا نثر شگفتہ اور عام فہم ہوتی تھی۔ اخبار زمیندار کے مالک اور ایڈیٹر تھے۔ آپ نے متعدد کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں مورخہ مذہب و سائنس، خیابان فارس، ڈرامہ جنگ روس و جاپان مشہور ہیں۔ زمیندار ایک ہفتہ وار اخبار کی حیثیت سے مولانا ظفر علی کے والد منشی سراج الدین احمد نے جنوری 1903 میں ہفتہ وار میگزین کی شکل میں لاہور سے جاری کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے مولانا ظفر علی کے والد نے، سراج الدین احمد نے اس کو 1903 میں جاری کیا تھا۔ بعد میں یہ روزنامہ زمیندار بن گیا، یعنی اتنی ترقی ہوئی کہ روزنامہ بن گیا۔ لاہور سے پہلے کرم آباد منتقل ہوا اور 1911 میں اس کا دفتر دوبارہ لاہور میں آ گیا۔ ظفر علی خان کے والد منشی سراج الدین احمد کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ظفر علی خان نے اس اخبار کی ادارت سنبھالی۔ 1 مئی 1909 کو روزنامہ زمیندار کے نام سے پہلی بار شائع ہوا۔ یاد رکھیے گا کہ 1 مئی یعنی کہ 1 مئی 1909 کو روزنامہ زمیندار کے نام سے پہلی بار شائع ہوا۔ زمیندار انڈین مسلم نیوز پیپر تھا۔ اس کے بعد ہی اس کی شہرت کا آغاز ہوا۔ زمیندار نے لوگوں میں اخبار بینی کا شوق پیدا کیا اور اخبارات میں زمیندار نے ہی سب سے پہلے رائٹر اور ایسوسیٹڈ پریس جیسی عالمی خبروں رساں ایجنسی کی خدمات حاصل کی، جس کی وجہ سے اس نے ہم عصر اخبارات کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ مولانا ظفر علی خان ایک ہنگامہ خیز صحافی تھے۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، شعلہ بیان مقرر، بے مثل نثر نگار اور بے بدل شاعر تھے۔ وہ ہر موضوع پر بڑی جرأت اور بے باکی کے ساتھ لکھتے تھے۔ اسی وجہ سے حکومت نے ان سے بار بار ضمانتیں طلب کیں۔ ظفر علی خان نے اخبار زمیندار کو جس بلندیوں پر پہنچایا اور اسے جو شہرت حاصل ہوئی وہ 1947 تک کسی دوسرے اخبار کو نصیب نہ ہو سکی۔ اخبار کی مقبولیت اور غیر معمولی شہرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرحدی علاقے میں پٹھان 1 آنا دے کر اخبار خریدتے تھے اور 1 آنا دے کر اخبار کی پڑھائی کے لیے دیتے تھے۔ یعنی اتنی مقبولیت تھی کہ 1 آنا دے کر تو اخبار خریدتے تھے اور 1 آنا دے کر اخبار پڑھ کر سنتے تھے۔ زمیندار کی روزانہ اشاعت تقریباً 30,000 تک پہنچ گئی تھی۔ بہت بڑی بات ہے کہ 30,000 اس زمانے میں۔ صدق جدید ہفتہ وار اخبار ہے۔ صدق جدید عبدالماجد دریابادی نے اس کو شائع کیا تھا۔ پیدائش ہوئی 1896 میں اور 1977 میں وفات ہوئی۔ عبدالماجد دریابادی ہفتہ وار اخبار صدق جدید کے مدیر تھے۔ عبدالماجد دریابادی ایک بلند پایہ ادیب و انشا پرداز نقاش، صحافی، بے مثل طرز نگار تھے۔ معمولی سے معمولی بات کو جدت و ندرت کے ساتھ بیان کرنے میں کمال رکھتے تھے۔ سوال و جواب کے انداز میں اپنا مفہوم انتہائی خوش اسلوبی سے بیان کرتے تھے۔ ایک ایک لمحہ تصنیف و تالیف اور مطالعے کے لیے وقف ہے۔ ہفتہ وار صدق جدید نے ان کی بدولت کافی مقبولیت حاصل کی۔ آپ کی سچی باتیں اور حالات حاضرہ پر آپ کے مختصر تبصرے ادبی سیاسی دنیا میں انتہائی مقبول ہیں۔ اردو کا ہر پرچہ ان سے استفادہ کرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کا ہر ایک لفظ ہر اعتبار سے قیمتی ہوتا ہے۔ ان کی مشہور تصانیف فلسفہ جذبات، فلسفہ اجتماع، تاریخ اخلاق یورپ، خطوط شاہیر، اکبر نامہ، تصوف و اسلام اور مقالات ماجد وغیرہ ہیں۔ روزنامہ قومی آواز حیات اللہ انصاری 1 مئی 1912 کو پیدا ہوئے۔ فروری 1999 میں حیات اللہ انصاری کا انتقال ہوا۔ روزنامہ قومی آواز لکھنؤ کے ایڈیٹر اور انجمن ترقی اردو یوپی کے سیکریٹری تھے حیات اللہ انصاری۔ حیات اللہ انصاری نے اپنی زندگی کا آغاز افسانہ نگاری سے کیا تھا۔ انہوں نے صحافت کی دنیا میں قدم رکھا اور کافی شہرت حاصل کی۔ حیات اللہ انصاری کی صحافت معیاری اور متوازن اور سلجھی ہوئی تھی۔ وہ پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کو بھی بڑی خوبی کے ساتھ آسان زبان میں ادا کر دیتے تھے۔ انہوں نے پہلا ناول
1969 میں لہو کے پھول کے نام سے لکھا، جو اردو کا پہلا صحافتی ناول کہلایا گیا ہے، جس میں جنگ آزادی کی کہانی 5 جلدوں میں پیش کی ہے۔ روزنامہ قومی آواز کے بانی جواہر لال نہرو تھے، چیف ایڈیٹر ظفر علی خان تھے۔ روزنامہ قومی آواز دلی سے پہلا شمارہ نومبر 1937 میں جاری ہوا۔ 1938 میں آل انڈیا تعلیم گھر لکھنؤ سے قومی آواز جاری ہوا۔ 1945 میں روزنامہ قومی آواز لکھنؤ سے حیات اللہ انصاری کی ادارت میں شائع ہوا۔ روزنامہ انقلاب ذو انصاری کا اصل نام ذل حسن انصاری ہے، جو سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ روزنامہ انقلاب پہلی بار 1938 میں بمبئی سے جاری ہوا۔ اس کے بانی عبدالحامد انصاری تھے۔ ذو انصاری ایڈیٹر تھے۔ دلی سے روزنامہ قومی جنگ سبط حسن نے نکالا تھا۔ سبط حسن امریکہ چلے گئے تو ذو انصاری نے قومی جنگ کی ادارت سنبھالی۔ میراجی اخترالایمان مدھوسودن کے ساتھ مل کر ایک ادبی رسالہ خیال کے نام سے بھی جاری کیا۔ الہلال ابوالکلام آزاد کا یہ رسالہ ہے، جو 1888 میں آپ پیدا ہوئے اور 1958 میں دلی میں انتقال ہوا۔ صدیوں کے بعد مولانا آزاد جیسی جامع الصفات ہستیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس صدی میں نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا اسلام میں آپ کا ثانی نہیں ہے۔ آپ کا اصل نام محی الدین احمد اور تاریخی نام فیروز بخت تھا۔ ابوالکلام ان کا تخلص تھا۔ مکہ معظمہ میں 1888 میں پیدا ہوئے۔ مولانا آزاد کی ادبی صحافی زندگی الہلال سے ہوتی ہے۔ الہلال بند ہو جانے پر البلاغ نکالا، وہ بھی حکومت برطانیہ کا منظور نظر ہو کر بند ہو گیا۔ رسالہ الہلال کا پہلا شمارہ 13 جولائی 1912 کو کلکتے سے شائع ہوا۔ الہلال آخری بار شائع ہوا 18 نومبر 1914 کو، کیونکہ پریس ایکٹ کے تحت اس کی چھپائی بند کر دی گئی اور پریس کو بند کر دیا گیا تھا، اس لیے یہ اخبار بند کر دیا گیا۔ الہلال دوبارہ جون 1927 میں پہلا شمارہ پھر شائع ہوا اور تقریباً 7 مہینے تک پابندی سے شائع ہوتا رہا۔ 7 مہینے بعد پھر یہ بالکل کمپلیٹ بند ہو گیا، یعنی دسمبر 1927 تک جاری رہا۔ الہلال کے بند ہونے کے بعد ابوالکلام نے 12 نومبر 1915 کو البلاغ رسالے کا پہلا شمارہ جاری کیا، جو الہلال کے بند ہونے پر 1 سال بعد ہی البلاغ جاری کیا گیا۔ الہلال اور البلاغ کے ناشر اور مینیجر مولوی فضل الدین احمد تھے، جو آزاد کے بہت مخلص تھے۔ مولانا آزاد نے اپنے دوست فضل الدین احمد کے کہنے پر اپنے خاندانی حالات کو تذکرے کے نام سے مئی 1916 سے 17 اکتوبر 1916 تک کے درمیان مکمل کیا تھا۔ یہ تذکرہ جو لکھا تھا تو فضل الدین کے کہنے پر ہی لکھا تھا انہوں نے تذکرہ اپنا۔ ابوالکلام آزاد نے کلکتے سے ہفتہ وار پیغام جاری کیا، جو 23 ستمبر 1921 تک جاری رہا۔ ماہنامہ اردو معلیٰ جو حسرت موہانی نے جاری کیا تھا علی گڑھ سے۔ 1903 میں MAO کالج علی گڑھ سے BA پاس کیا۔ اسی سال 1903 میں رسالہ ماہنامہ اردو معلیٰ کے نام سے علی گڑھ سے جاری کیا۔ اردو معلیٰ کے نام سے دوستو ایک اور کتاب شائع ہوئی تھی، وہ تھی مرزا اسد اللہ خان غالب کے اردو خطوط کا مجموعہ، جو یہ دوسرا خطوط کا مجموعہ تھا غالب کا، اور پہلا تھا عود ہندی اور دوسرا تھا اردو معلیٰ کے نام سے۔ تو اردو معلیٰ کے نام سے یہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے حسرت موہانی کا نکالا ہوا رسالہ اور ایک ہے غالب کے خطوط کا مجموعہ، یہ یاد رکھنا ہے۔ حسرت کا یہ ایک معیاری ماہنامہ تھا جو عرصے دراز تک علم و ادب کی خدمت کرتا رہا۔ حسرت BA پاس کرنے کے فوراً بعد 1903 میں اپنا صحافی اور سیاسی کیریئر شروع کیا۔ حسرت طالب علمی کے زمانے سے شعر و سخن کے شیدائی تھے۔ جلال لکھنوی کی شاگردگی حاصل کی اور انہیں سے علم و عروج سیکھا۔ نیاز فتح پوری حسرت کے بچپن کے دوست تھے۔ حسرت 3 بار جیل گئے۔ پہلی بار 23 جون 1908 کو حسرت بغاوت کے الزام میں گرفتار کر کے 2 سال کی سزا اور 500 روپے جرمانہ بھی کیے گئے۔ حسرت موہانی جرمانے کی رقم جمع نہ کرنے کی بنا پر سرکار نے ان کی ذاتی لائبریری نیلام کرا دی۔ حسرت دوسری بار جیل گئے 13 اپریل 1916 کو اور تیسری بار
14 اپریل کو کانپور میں گرفتار ہوئے۔ حضرت نے اردو معلیٰ میں انگریزوں کے پالیسی کے خلاف ایک مضمون مصر میں انگریزی کی تعلیمی پالیسی کے نام سے چھاپا تھا، جس کی بنا پر ان کی پہلی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ انگریزی حکومت نے اس مضمون کو باغیانہ مضمون قرار دیا اور حسن موہانی کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو اردو صحافت پر۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، یہ کلاس آپ کو کیسی لگی، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور لکھ بھیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔